دوپہر کو فیروز صاحب بائیک لے کر اسکول کے سامنے کھڑے تھے۔ اندر سے تتلیوں کی مانند نکلتے بچوں میں وہ انہیں نظر آیا تھا۔ سلام کرنے کے بعد ان کے آگے بائیک پر بیٹھ گیا تھا۔ آج وہ کچھ نہیں بولا تھا، آج وہ خاموش تھا۔ فیروز صاحب نے بائیک سٹارٹ کی۔ راستے میں آئس کریم دیکھ کر اس کی طبیعت مچلی۔ بابا جان آئس کریم، اس نے آئس کریم بیروں کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں وقار، سیدھا گھر چلیں گے۔ انہوں نے ہیلمٹ والا سر جھکا کے، کیونکہ وہ ان کے آگے بیٹھا تھا، اسے جواب دیا۔ او کم آن بابا، ٹھنڈ تھوڑا ہی ہے پلیز، اس نے التجا کی۔ بادل نخواستہ انہیں بائیک روکنا پڑی۔ اسے نیچے اتارا، جیب سے 50 کا ایک نوٹ نکال کر اسے دیا۔ مما کے لیے بھی لینی ہے، اس نے کہا۔ انہوں نے 50 کا ایک اور نوٹ اسے تھمایا۔ اور آپ کے لیے؟ مجھے نہیں کھانی وقار، بس جلدی کرو، انہوں نے تپتے سورج میں کھڑی جلتی بائیک کو چھاؤں کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ سامنے کھڑے آئس کریم والے سے 2 بارز لے کر وہ واپس آیا اور فیروز صاحب نے بائیک سٹارٹ کی۔ السلام علیکم مما، مما دیکھیے میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس نے شور مچا کر اپنی آمد کا اعلان کیا تھا۔ آپ کا فیورٹ فلیور۔ بھاگتا ہوا وقار جب لاؤنج میں پہنچا تو اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ اسے لگا اس کے قدموں میں میخیں گڑ گئی تھیں۔ خود فیروز صاحب سکتے میں آ گئے تھے۔ سامنے چارپائی، ارد گرد سوگوار خواتین کا جمگھٹا، چارپائی پر پڑی چادر اور چادر میں لپٹا انسانی وجود۔ وقار کو لگا گھر کی 4 دیواری چھت سمیت اس پر آ گری تھی۔ ہاتھ میں پکڑا آئس کریم کا پیکٹ کب کا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ دوڑ کر اس بدن نازنین تک پہنچا جو اب بے جان تھا، بے روح تھا۔ مما، مما اسپیک ٹو می پلیز مما، وہ اس کے شانے ہلا رہا تھا۔ نہیں، اس نے زیر لب کہا۔ دل جو کہہ رہا تھا اسے جھٹلاتے ہوئے اس نے ماں کو پکارا تھا۔ آنے والے وقت کے خوف سے اس کے حواس سلب ہو رہے تھے۔ اور پھر ستم بالائے ستم، ڈاکٹر کا وہ انکشاف تھا جس نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ نیلوفر جہان چھوڑ چکی تھی۔ نہیں، جھوٹ، جھوٹ بول رہے ہیں نا ڈاکٹر انکل؟ بابا جان بتائیے نا، ڈاکٹر انکل یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا جان بولیے نا۔ وہ بے جان سا ہو کر باپ کا شانہ ہلا رہا تھا، اور جب باپ کی جانب سے جواب نہ ملا تو ڈاکٹر کی سچائی کا یقین ہو گیا، اور پھر آنسوؤں کے دھاروں کے سوا اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ اگلی شام خاک کی امانت خاک کے سپرد کر کے دونوں باپ بیٹا گھر آ گئے تھے۔ ہر کوئی بے حد غمگین اور ملول تھا۔ پڑوس کی خواتین نے اسے دم توڑتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ منظر انہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ کہانی وہ وہاں موجود ہر ایک کو سنا چکی تھیں۔ وقار، کیا ہوا ہے؟ خالہ جان کو کیا ہوا؟ تائی مما کہاں چلی گئی؟ سب یہاں کیوں اکٹھا ہیں؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ تائی مما کو کہاں لے گئے؟ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ ان کی آنکھیں کیوں بند تھیں؟ تم رو کیوں رہے تھے؟ نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ سب تم سے پیار کیوں کر رہے تھے؟ وقار بتاؤ نا۔ 5 سالہ معصوم فرح کو سوالات کے لیے وقار ہی ملا تھا، مگر وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اسے اس کے سوالات سنائی ہی نہیں دے رہے تھے۔ وہ زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، خاموش، گمسم۔ آج اس کے بالوں کا پف نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، شاید بالوں کے الجھاؤ اور بکھراؤ میں گم ہو گیا تھا۔ سرخ آنکھیں اور نم رخسار دیکھ کر نرجس کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ یہ اس کا بھانجا بھی تھا، بھتیجا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ اس کا بیٹا تھا۔ کتنے ہی سال اس نے اس کے ساتھ گزارے تھے، حتیٰ کہ جب خدا تعالیٰ نے اسے اپنی اولاد سے نواز دیا تھا تب بھی وقار کے لیے اس کی محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ فرح کو جب اس کی جانب سے جواب موصول نہیں ہوا تو اکتا کر چلی گئی تھی۔ ہائے معصوم بچہ، کیا بنے گا اس کا؟ بیچاری، اتنی سی عمر لکھوا کر لائی تھی، جوانی میں ہی چلی گئی۔ بہت نازوں سے پالا تھا اس نے اپنے لختے جگر کو۔ اب کیا فیروز صاحب دوسری شادی کریں گے؟ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ ننھا سا بچہ سوتیلی ماں کی معمولی سی سخت نگاہ برداشت نہیں کر پائے گا، اور وہ تو معلوم نہیں کیا کیا ظلم ڈھاتی ہیں۔ ہاں، اور تو اور ساتھ میں مرد بھی سوتیلا ہو جاتا ہے، بیوی کے جال میں کچھ ایسا پھنستا ہے کہ سگی اولاد کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ اوف،
معصوم پر یہ کیسا وقت آ گیا ہے۔ نیلوفر کا سوئم تھا اور خواتین آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ آپ پریشان نہ ہو بھائی جان، صبر کریں، پروردگار بڑا بے نیاز ہے۔ یہ امانت اسی کی تھی، اس نے واپس لے لی۔ آپ اپنے بیٹے کا خیال رکھیں۔ فیروز صاحب دیوار سے چپکے بیٹھے اپنے نور نظر کو ترہم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جب پرویز صاحب بھائی کو تسلی دینے آ گئے تھے۔ سب ختم ہو گیا پرویز، میری تو زندگی ختم نہیں ہوئی بھائی، ادھر دیکھیے اس کی طرف۔ انہوں نے دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے وقار کی جانب اشارہ کیا۔ اگر پورا ایک ہفتہ اسے نہ اٹھایا تو یہ خود نہیں اٹھے گا۔ سنبھالیے اسے بھائی جان، خود کو بھی سنبھالیے، اپنے لخت جگر کو بھی تھامیے۔ فیروز صاحب آگے بڑھے، دیوار سے صاحبزادے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پرویز صاحب انہیں بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ اے پاک پروردگار، تو مجھ سے راضی ہو جا، مجھے اور میرے بابا کو صبر عطا فرما، مجھے میری مما کو بھولنے میں میری مدد فرما، میرے اللہ میری مدد فرما۔ بارگاہ لم یزل میں اٹھے وہ ننھے ننھے ہاتھ اور پھر اس پر ایسی مناجات۔ فیروز صاحب تڑپ اٹھے تھے، دوڑ کر بیٹے کو سینے سے لگایا تھا۔ نہ بابا جان، پلیز مت روئیے، بس بہت رو لیا آپ نے اور میں نے، اب اور نہیں۔ اس نے ان کے آنسو صاف کیے۔ اس کا ضبط انہیں حیران کر گیا تھا۔ کل تک یہ بچہ بحر غم دکھتا تھا اور آج نیا دن چڑھنے پر اس میں اتنا صبر کیسے آیا تھا؟ یہ بات انہیں ورطۂ حیرت میں ڈال رہی تھی۔ وہ مسجد سے فجر پڑھ کر آ رہے تھے، اسے انہوں نے نہیں اٹھایا تھا۔ رات وہ بڑی دیر سے سویا تھا۔ فجر قضا ہونے سے قبل اس نے اٹھ کر گھر پر نماز پڑھ لی تھی۔ پلیز بابا بس کیجیے نا اب، سب میری غلطی ہے وقار، میری وجہ سے تمہاری ماں۔ بابا جان، تڑپ کر اس نے ان کے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ نہیں بابا جان، آپ خود کو قصوروار کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کا اشارہ وہ سمجھ چکا تھا۔ کتنا کہا تھا تو نے کہ مما کو ہسپتال لے جائیے، میں نہ لے جا سکا، میری وجہ سے تمہاری ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی وقار۔ بابا پلیز۔ تنہائی تو تنہائی، تنہائی کا احساس بھی انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے۔ ابھی 4 دن ہی تو ہوئے تھے شریک حیات کو بچھڑے ہوئے اور وہ اندر سے بکھر گئے تھے۔ کچھ احساس جرم نے انہیں مزید لاغر کر دیا تھا۔ نیلوفر کا بے جان وجود دیکھنے سے لے کر اب تک وہ اس احساس جرم کے شعلوں میں جل رہے تھے۔ بابا جان پلیز، خود کو قصوروار ٹھہرانا بند کیجیے، اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی، ارادہ خداوندی یہی تھا، ہم میں جدائی ڈلنا ہی تھی۔ میرا بیٹا تو اپنے باپ کو معاف کر دے، میں تیری ماں کی روح سے بھی شرمندہ ہوں۔ انہوں نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ نہیں بابا جان، تڑپ کر اس نے ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ پلیز بابا، اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے ایک وعدہ کیجیے۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا کہ دوبارہ آپ مما کی بیماری اور ہسپتال نہ لے جانے کی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ایسا کچھ سوچیں گے۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وعدہ کیجیے بابا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خوش رہوں۔ انہوں نے لپک کر اسے سینے سے لگایا تھا، بے اختیار 10-12 بوسے لیے تھے۔ وعدہ کیجیے بابا، وعدہ رہا میرے بیٹے، وعدہ رہا۔ وہ ان کے سینے سے لگا بہت مطمئن تھا۔ باپ کا سایہ بھی ٹھنڈی چھایا تھی، یہ سایہ کبھی نہ اٹھے۔ بے اختیار اس کے دل سے دعا اٹھی تھی، باپ بڑی نعمت ہوتا ہے۔ السلام علیکم بھائی جان، پرویز صاحب نے داخل خانہ ہوتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، فیروز صاحب نے جواب تو پرویز صاحب کو دیا تھا، مگر جب نگاہیں اٹھائی تو اپنے تمام بہن بھائیوں کو مسکراتے ہوئے سر پر کھڑا دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ارے آپ لوگ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا۔ کیا بات ہے بھائی جان، نیوز دیکھی جا رہی ہے؟ پرویز صاحب سے چھوٹی فریحہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں نہیں وہ، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ فیروز صاحب کو ان کی آمد بہت مشکوک لگی تھی۔ تمام بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا اپنا سسرال چھوڑ کر چلے آنا، وہ بھی ایک ساتھ اکٹھے ہو کر، کوئی عام بات نہ تھی، ضرور کوئی سوچا سمجھا مقصد تھا۔ کافی حد تک سمجھ تو وہ گئے ہی تھے، مگر بہرحال ان کا خیال غلط بھی ہو سکتا تھا۔ نہیں نہیں بھائی، اٹس اوکے، نیوز دیکھنے میں کیا غلط ہے؟ فریحہ سے چھوٹی مائدہ بطول نے بھی مسکرا کر کہا تھا۔ تم لوگ کیا میرا میٹر شارٹ کرنے آئے ہو؟ انہوں نے تپ کر کہا تھا۔ انہیں چھوڑیں بھائی، یہ بتائیے کہ وقار کیسا ہے؟ پرویز صاحب نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، آج پہلے دن اسکول بھی گیا تھا، آپ سب اس کی فکر نہ کریں۔
فکر تو ہوگی بھائی، چھوٹا بچہ ہے اور اوپر سے گہرا صدمہ۔ مائدہ سے چھوٹی وردہ بطول نے فکر مندی سے کہا تھا۔ نہ وہ چھوٹا بچہ ہے اور نہ ہی اسے کوئی صدمہ ودمہ ہے، وہ مجھ سے زیادہ پرسکون ہے۔ پرسکون ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی، اوپر سے پرسکون ہے نا، اندر کھول کر کس نے دیکھا ہے؟ سب سے چھوٹے محمد علی نے بھی ہمدردی سے کہا تھا۔ آپ سب لوگ جمع خاطر رکھیے، جس مالک نے ایک جان کو واپس بلا لیا ہے اس مالک نے اس کے وارثوں کو صبر بھی عطا کیا ہے۔ آپ کو تو صبر آ ہی جانا تھا بھائی، مگر وقار تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے کیا معلوم صبر کسے کہتے ہیں۔ یہ محمد علی سے بڑا اون علی تھا۔ وقار تو ماشاءاللہ مجھ سے بھی زیادہ صابر بچہ ہے اون، اس نے خود کو بہت اچھے سنبھال لیا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو کیسے اپنی بات سمجھائیں جو کسی صورت مان کے ہی نہیں دے رہے تھے۔ غلط فہمی ہے آپ کی بھائی، وہ ہرگز سنبھل نہیں سکتا جب تک کہ اسے ہر طرف سے سہارا نہیں ملے گا۔ ہم بڑے کس لیے ہیں؟ پرویز صاحب نے کہا۔ اسے سہارا دینے کے لیے میں جو ہوں۔ مگر کب تک؟ نرجس بھی چند دن تک رہ پائی آپ کے پاس، اس کی بھی زندگی ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، آپ کو بھی ایک نہ ایک دن فیکٹری ری جوائن کرنا ہی ہے۔ پھر فریحہ نے دوبارہ حصہ لیا۔ فیروز صاحب کا شک یقین میں بدل گیا تھا، وہ بالکل صحیح سمجھے تھے، ان کے بہن بھائی یوں ہی نہیں آئے تھے، یکا یک ان کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، انفیکٹ مجھ سے زیادہ تیز عقل کام کرتی ہے اس کی، پوری سمجھ رکھتا ہے اور تمام باتیں سمجھتا ہے۔ آپ لوگ اس کے لیے فکر مند ہیں، اس کے لیے میں آپ کا ممنون ہوں، مگر حقیقت یہی ہے کہ اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیروز صاحب کا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر تمام بہن بھائیوں نے تمہید کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سیدھے مدعے پہ آنے کا فیصلہ کیا۔